اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہڈن آئی کے اگلے پروگرام کے ساتھ ندیم حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج میں نے سوچا کہ معیشت پہ بات کر کے دیکھو۔ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا وہ روٹی کا ہو گیا۔ آپ جہاں چلے جائیں، جسے دیکھیں، کوئی مہنگائی کو رو رہا ہے، کوئی اپنی غربت کو رو رہا ہے، کوئی نوکریوں کی بے روزگاری کو رو رہا ہے، اور باوجود کوشش کے ہم اس کا کوئی حل پیدا نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، ہماری دھرتی زمین جس کے اندر دنیا کے تمام معدنیات موجود ہیں، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کچھ ایسی معدنیات بھی ہیں جو دنیا کے کسی خطے کے اندر اویلیبل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم محتاج کے محتاج ہیں۔ معلوم نہیں ان خزانوں پہ کن کا قبضہ ہے، کون باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک غریب ایک روٹی کے نوالے کو ترستا ہے۔ اسے روٹی کا نوالا اگر ملتا بھی ہے تو اس طرح ایک ٹکڑے کی بھیک کی طرح دیا جاتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ جس کی ماں کے سینے سے نکلنے والا دودھ اتنا پاکیزہ اور طاقتور ہے، جسے پی کے ہم ایٹم بم بنا لیتے ہیں، جسے پی کے ہم دنیا کو فتح کر لیتے ہیں، ہم ناقابل تسخیر فوج بنا لیتے ہیں، ہم اپنے ادارے بنا لیتے ہیں، نہیں بنا سکے تو ہم لوگوں کی غربت کم نہ کر سکے، غربت کم کرنے والا کوئی ٹول نہ بنا سکے۔ اور اگر کوئی نہ کوئی فیوچر کے اندر اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر مل بھی جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ملک درست ہو جائے، یا تو اس کے آگے بیریئر لگ جاتے ہیں یا وہ بعد میں منافق اور بے ایمان نکلتا ہے۔ خواتین و حضرات، سیاست میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع اس ملک کے مسائل ہے۔ معلوم نہیں کب تک یہ مسائل حل ہوں گے، لیکن ہمیں کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ میرا کام صرف آواز اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب عیسیٰ ابن مریم بھیجے گا اس کا انتظار ضرور کرتے رہیں گے، لیکن اپنے مسائلوں پہ ہمیں حکم اذان ہے، ہم اذان دیتے رہیں گے۔ میں آج کراچی کے پاکستان کے اندر جو اس ٹائم کرائسس آتا جا رہا ہے، دن بدن اس ٹائم معیشت کا تیزی سے بحران پیدا ہوتا جا رہا ہے، میں آج اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے مختلف لوگوں کو مدعو کیا ہے۔ میرے پاس سب سے پہلے ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی اکانومی جو چلتی ہے وہ ریل اسٹیٹ پہ چلتی ہے، جس کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ 32 انڈسٹری چلتی ہے۔ میں نے آج اس کے ایک فاؤنڈر کو، ایک ممبر کو بلایا ہے جو پاکستان ریلیٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، مستفیض الرحمان صاحب ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں، میرے بھی استادوں میں سے ہیں، میں نے ان سے پراپرٹی کا بہت کام سیکھا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں رحمان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ میرے دوسرے پروگرام انڈسٹری سے تعلق ہے، امپورٹر بھی ہیں، ایکسپورٹر بھی ہیں۔ انڈسٹریل ٹول کا بڑا پرانا کام ہے، فوکس انڈسٹریل ٹول اینڈ امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ نعمان علی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ اور میرا تیسرا شعبہ جو خواتین سے منسلک ہے، ایک گھریلو عورت اگر سجتی ہے سمجھتی ہے تو اس سے ملک کی معیشت کو کچھ نہ کچھ پیسہ ملتا ہے، فنڈ آتا ہے، اس کو بنانے پہ، اس کو مینوفیکچرنگ پہ، اور اس کے اوپر آنے والے لوگوں کے روزگار کے اوپر بھی فرق پڑا ہے۔ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ بڑے سینئر ہمارے ایمبرائڈری کے کام سے فیکٹری ان کی محمد یاسین صاحب ہیں، وائی بی انڈسٹریز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بہت سینئر ہے۔ تھینک یو یاسین صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں ہیں۔ خواتین و حضرات، پہلا سوال میں رحمان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ رحمان بھائی، پراپرٹی کا بحران، اگر ملک کی معیشت جب بھی رکتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں پراپرٹی کے اوپر بحران پیدا ہوتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں اس ٹائم مارکیٹ کی کنڈیشن؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے۔ ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ نے ابھی بات کی الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں، اور یہ الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے $31.4 بلین پاکستانیوں نے بھیجے، اس میں سے 65%، جس کا مطلب ہے تقریباً $20 بلین ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی ہی وجہ سے یہاں پر آئے، اور یہ پیسے آتے ہیں تو پاکستان ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے، اور ہم پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہیں۔ ہزاروں ریئلٹرز اس پیشے سے منسلک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلڈرز، ڈیولپرز اور جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے
اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اثر ہماری تمام معیشت پر پڑ چکا ہے. ہماری معیشت اس وقت بالکل تباہی کے دھانے پر ہے, اور چونکہ میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے تو ہمارا بزنس اس وقت بالکل سٹاپ ہے. ہزاروں ریئلٹرز بے روزگار ہو چکے ہیں. کئی ایک تو اپنے آفیسز بند کر دیے. وہ آفس کیوں بند کیے؟ وہ ان کا کرایہ دینے کے قابل نہیں تھے اپنے پرمیسز کا. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا بل, پھر گھریلو اخراجات, اور ایون کہ وہ اپنا جو آفس کا سامان تھا وہ چھوڑ کر گئے, وہ اس وجہ سے چھوڑ کر گئے کہ وہ مینٹیننس دینے کے قابل بھی نہیں تھے. اوورسیز پاکستانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس دوران میں جو ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے ریمیٹنسز بھی کم بھیجے, جس کا براہ راست اثر ہماری انڈسٹری پر پڑا. اور سریا جو سٹیل, اس کی قیمتیں, سیمنٹ کی قیمتیں, اس کے ساتھ جتنا بلڈنگ مٹیریل ہے جو آپ کے امپورٹ کرتے تھے, ڈالر کا پرائس اوپر جانے کی وجہ سے کنسٹرکشن کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے, اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی بلڈر, کوئی بھی ڈیولپر جس نے ایک پروجیکٹ کی بکنگ کی وہ اب اس کی ادائیگی کرنے کے قابل نہیں. اگر ایک بلڈر نے 3,000 پر اسکوائر فٹ یا 4,000 پر اسکوائر فٹ پہ کسی بھی پروجیکٹ کی بکنگ کی, اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس وقت 6,000 پر اسکوائر فٹ ہے, تو وہ کیسے ڈلیوری دے گا؟ مشکل ہے, ناممکن ہے. تو وہ تمام پروجیکٹس رک چکے ہیں, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس وقت ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی. ہم تمام بزنس کمیونٹی اتنی پریشان ہے, اور ہمارے جو اقتدار دینے والی قوتیں, جو ہمارے سیاستدان, اور جو بھی اس وقت پاکستان میں جو اقتدار کی قوتیں ہیں, وہ اس بحران کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہی. اگر یہ بحران اسی طرح جاری رہتا ہے تو یقین کریں پاکستان جو آگے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے, اس کی حالت سری لنکا, اس کی حالت سوڈان, یا اس کی حالت جو دوسرے ممالک جہاں پر انسٹیبلٹی ہے اس جیسی ہی ہونے کے قابل ہو چکی ہے. اور سب سے زیادہ جو ایفیکٹ اس سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں تو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہوا. آپ کراچی میں جو پروجیکٹس سے آپ خصوصی طور پر میں آپ کو ذکر کروں گا, بحریہ ٹاؤن, ڈی ایچ ایس سٹی, اگر آپ کمپیریزن جائزہ لیں تو ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس سے 30 to 40% ڈیکریز ہو چکی. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبل ایریاز تھے کراچی کے مختلف میں, وہاں پر بھی سیل پرچیز نہ ہونے کی وجہ سے پراپرٹی کی پرائز 10 to 15%, ایون کہ 20% کم ہو چکی, اور آگے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. اس وقت جو پوزیشن ہے کہ اگر ہم کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, جو ٹولز ہیں ہمارے, کسی اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں یا ویب سائٹ پر ایڈورٹائز کرتے ہیں, تو اس وقت یقین کریں ایک فون تک نہیں آ رہا کسی کلائنٹ کا. کوئی پرچیزنگ کے لیے کوئی فون کرتا تھا, بالکل ایسی ہے جیسے ہبس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے نا. پھر جی بالکل, جب ہم ایڈورٹائز کرتے تھے تو ایون ہر ویک میں 10 15 20 25 فون آتے تھے, روز آپ کے ساتھ کلائنٹس رابطہ کرتے تھے. لیکن اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ کوئی ایک فون بھی نہیں آ رہا. نعمان یہ تو بات صحیح ہے. نعمان تمہارے پاس تو ڈالر میں پیسے آ رہے ہوں گے, ڈالر میں پاکستان کی انڈسٹری, تم پاکستان امپورٹ بھی کر رہے ہو, ایکسپورٹ کر رہے ہو, آپ کو تو فرق نہیں پڑا ہوگا؟ بہت زیادہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی ساری انڈسٹری ایسی ہیں جو ہر عام بندے کو نہیں سمجھ آتی, لیکن آپ جب بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو وہ تجارت سے ہوتا ہے, یعنی یہاں سے لیا یہاں بیچ دیا. مطلب جس طرح ہمارے سینئر بیٹھے ہیں, انہوں نے جو انڈسٹریاں لگائی ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ کچھ لیا بیچا کرتے کرتے پھر اپنا منگانا شروع کیا, پھر یہ ساری چیزیں. میں نے کچھ شاید 2 سال پہلے پاکستان شفٹ کیا تھا اپنا بزنس دبئی سے. وہاں صرف ایک ایشو تھا, کچھ پیمنٹ کی جو ٹرمز تھیں وہ کافی لمبی تھی, تو اس امید پہ کہ چلیں یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے, کم از کم آپ فالو اپ کر سکتے ہیں, پیمنٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اچھا وہ انویسٹمنٹ جب یہاں لے کے آیا ہوں اور پچھلے کچھ مہینوں میں وہ آٹومیٹکلی میرے لیے ڈبل لائبلٹی ہو گئی. مطلب انٹرنیشنل کرنسی وہ سپوز ٹو بی اسٹرینتھ, میرے لیے وہ طاقت ہونی چاہیے کہ میں باہر کی کرنسی لے کے آیا ہوں, اس کرنسی کو یوز کر کے یہاں میں نے انویسٹمنٹ کی.
لیکن اب وہ ایک طرح سے مطلب مجھے شاید ڈبل ٹائم لگے خالی اس لائبلٹی کو کور کرنے میں. تو ڈالر آتے ہوئے تو اچھے ہیں, لے کے آنے کے بعد یعنی کہ اگر اچانک 3-4 مہینے میں آپ شیپ نہ سمجھ سکیں تو وہ لان الٹا آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, لائبلٹی بڑھ جاتی ہے. پلس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی یعنی کہ ریسنٹ ایشو ہمارے ساتھ ہوا کہ اگر ہمارے اوپر چارجز کوئی انٹرنیشنل کمپنی ڈالتی ہے پورٹ ہینڈلنگ کے یا کنٹینر ہینڈلنگ کے, وہ ڈالرز میں کرتے ہیں. اب ان کا اس سے لینا دینا نہیں کہ آپ 150 سے 180 سے 280 پہ یا 300 میں کچھ بھی, مطلب آپ کی کاسٹ ڈبل ہو گئی. اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بزنس مین کہے گا کہ یار کیسا یہ کاسٹ الگ سے میں جیب سے دوں, وہ پارٹ آف کاسٹ بنے گی, میں آگے تھوڑی مہنگی دوں گا, وہ آگے مہنگی, اور پھر ہم کہیں گے ٹوٹل مہنگائی اسٹارٹ ہو گئی. تو اس کا مطلب سر پیر یعنی کہ دو ایسے اتنا آسانی سے ہم نہیں پکڑ سکتے. کافی اس میں مطلب کہیں کہ 10 باتیں ایسی ہوں گی جو اتریں گے پانی میں تو گہرائی کا انداز ہوگا کہ ہاں یہ ایشوز بھی. یعنی کہ سب سے آسان بزنس یہی ہے کہ منگایا اور بیچ دیا, صحیح, اور بنایا اور بھیج دیا. ہاں جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ ایک واحد سمپل سا کام ہے کہ ہم نے بیچا, اپنا منافع رکھا اور بیچ دیا. مطلب اور اس میں پھر جو ہمارے جو پرانے جو بھی سینئر ہیں یا جنہوں نے, کیونکہ میں تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپوجر لے کے آیا تو ہمیں صرف سیدھا پتا تھا لانا ہے اور بیچنا ہے. تو یہاں پتا لگا کہ لانے کے 4 طریقے ہیں, بیچنے کے 8 طریقے ہیں. تو ان سب چیزوں میں کمپٹیشن بھی مطلب عجیب سا ہے, بہت ساری چیزیں. مطلب وہ بیسک سے سٹارٹ کریں کہ ان کو بھی سمجھائیں کہ یار یہ نہ آپ کے فائدے میں نہ ہمارے فائدے میں, پلس پیچھے جائیں تو وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب بہت سارے فیکٹرز. اب میں مینوفیکچرنگ کی طرف آتا ہوں. یاسین صاحب, آپ تو خواتین کے امبرائڈری کے کپڑے اور یہ بڑی فیکٹریاں ہیں, آپ کی تو خواتین تو فون کرتی ہوں گی کہ سر ہمیں آج کپڑے چاہیے, اور آپ کی کام تو چل رہا ہوگا لگاتار. ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا. ہماری جو انڈسٹری ہے اس پہ بات ہوتی نہیں ہے عموماً چینلوں پہ. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ان کے ساتھ تو یتیموں والا حال ہے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت معیشت کی بات کر رہے ہیں. معیشت کسی بھی ملک کی اگر دیکھیں اٹھا کر کے, اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یار اس کی معیشت اچھی ہے, وہاں کی عوام خوشحال ہوتی ہے. ہماری یہاں پہ غربت جو ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. غریب خوشحال تو دور کی بات کہ وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. اب رہی یہاں کی ہماری انڈسٹری کی بات. ہماری انڈسٹری میں ہمارا تو تعلق ہی انڈسٹری کا ایسا ہے کہ یہ خوشحالی سے ہے. اگر لوگوں کی آمدنی ہوگی تو کپڑے بنائیں گے, ورنہ تو ایک نارمل سی تن چھپانے کے لیے کپڑا پھر آدمی پہن لیتا ہے. ہمارے تو ایونٹ کے حساب سے کپڑے ہوتے ہیں, یا کوئی شادی بیاہ خوشحالی سے لوگ ہوتے ہیں کہ عید شبرات پہ آدمی کپڑے بنا رہا ہوتا ہے, اس حوالے سے کپڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر غریب کا پورا ہی نہیں ہو رہا ہوگا وہ کہاں سے بنائے گا؟ وہ اپنے 2 وقت کی بچوں کو روٹی کھلائے گا یا وہ کپڑے بنائے گا؟ تو عموماً یہ کرے گا کہ ظاہر سی بات ہے ضروری کپڑے, وہ روٹی ہے تو پہلے روٹی کھلائے گا نا بچوں کو, کپڑے تو نہیں پہنائے گا. اچھا, اب ہماری انڈسٹری کا حال کیا ہوا؟ زیادہ پرانی بات نہیں ہے اور ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے جائیں, فیصل آباد کو اٹھا کے دیکھیں. فیصل آباد کی پوری انڈسٹری بند ہو گئی. آج ہم جس گارمنٹ کا رونا رو رہے ہیں یا جس انڈسٹری کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یا معیشت کا رونا رو رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ نے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, لیکن اس نے اس انڈسٹری پہ توجہ نہیں دی. ورنہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نہ ہوتا. پوری کی پوری یہاں پہ اتنی بڑی لیبر تھی جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی اتنی لیبر تھی, آج وہاں دیکھنے کو نہیں. فیکٹریوں میں سو جاتے تھے, وہیں کام کرتے رہتے تھے, 24 گھنٹے وہی رہتے تھے. ان کو تو وہیں کی سستی لیبر تھی, رہائش بھی ان کو فری ملتی تھی, کھانا بھی ان کو دیتے تھے, اور بہت دن رات کام کر رہے ہوتے تھے. ہماری انڈسٹری کو فائدہ تھا. لیکن آج وہ لیبر نہیں ملتی. کیوں کہ ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا نا. وہاں کی گورنمنٹ نے, وہاں کی ان لوگوں نے, اب ہمارے یہاں کی طرح صرف سیاست کے پیچھے تھوڑی پڑے رہے, کرسی کے پیچھے تھوڑی پڑے رہے. انہوں نے اپنی معیشت کو اٹھانے کی بات کی کہ یار ہم نے اپنی معیشت کو اٹھانا ہے, اپنے ملک کو اٹھانا ہے. یہاں تو تباہ و بربادی, کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں سب کا ہی حال یہ ہے. یہاں پر اگر ابھی جو ہمارے جو مختلف کورونا کے بعد کے, جو کورونا سے پہلے کے جو ہیں, یہ تقریباً انڈسٹری جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے. اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ خام مال جو ہے وہ آپ اس پہ ڈیوٹیز اتنی لگا رہے ہیں. اب ہم پہ اٹھا کر کے عمران خان کی حکومت میں, پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی, اس پر جو ہے انہوں نے GST لگایا. چلو بھائی لگا دیا, ٹھیک ہے, دینا بھی چاہیے ٹیکس. ملک کی معیشت کی ضرورت ہے, ٹیکس تو دینا چاہیے, ہر کسی کو دینا چاہیے. لیکن ٹیکس لگاتے وقت آپ یہ بھی تو دیکھو کہ ہم کس انڈسٹری پہ کتنا ٹیکس لگا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی کیلکولیشن نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں کہ کیا اس انڈسٹری پہ اتنا ٹیکس لگ سکتا ہے. اگر ہم لگاتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہاں پہ اثرات بعد میں دیکھے جاتے ہیں, اور زبان سے پہلے ٹیکس کی بات کر دی جاتی ہے, چیز پہلے لاگو کر دی جاتی ہے, قانون پہلے بنا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اثرات دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی اس کے اثرات کیا نکلیں گے. ٹھیک. رحمان بھائی, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. رحمان بھائی, ٹیکس کی بات شروع ہوئی, آپ کی تو بڑی گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ہمیشہ ملاقاتیں رہتی ہیں, تو کراچی کی اسپیشلی میں ڈسکس ہم کراچی سے کر لیتے ہیں. کراچی کے اندر اس ٹائم انڈسٹری کے اوپر جو سب سے زیادہ ٹیکس عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہوا, وہ ٹیکسز کی وجہ سے, پراپرٹی کی بیٹھنے کی وجہ. کیا آپ کچھ تھوڑا سا فرق ہوا ان کے جانے کے بعد؟ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے 2 دن پہلے
ہماری میٹنگز تھی FBR حکام سے، جو پاکستان میں جون میں جو بجٹ آئے گا اس حوالے سے، اور اس میں ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جو ٹیکسز لگے تھے اس حوالے سے ڈسکشن کی. اس میں جو سب سے ہمارا کنسرن تھا وہ ڈیمڈ رینٹل انکم، ایک جو ٹیکس امپوز کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ نے کہ آپ پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی چاہے وہ اوورسیز پاکستانی کی ہے یا مقامی پاکستانی کی ہے، اگر وہ ابو ٹو 25 ملین روپی، 2.5 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی کے اوپر آپ کو 1% رینٹل گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑے گا. اس ٹیکس نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ڈیمیج کیا. اس لیے کیا کہ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ سرمایہ اگر آتا ہے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آتا ہے. لاسٹ 25 ایئرس اگر آپ فگرز دیکھیں تو الامارات کی دبئی کی مارکیٹ میں پاکستانیوں نے $125 بلین انویسٹ کیے ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں. اس کے علاوہ یورپ، ترکی، ملیشیا یا دوسری مارکیٹس میں آپ کا پیسہ گیا، وہاں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں جو پاکستانیوں نے وہاں پر انویسٹ کیا. یہ پیسہ نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی پالیسیز. اگر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوتی، ریئل اسٹیٹ دوست ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے جو مانیٹر کرتے ہیں وہ سرمایہ دار اور جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا ان کو تنگ نہ کرتے، ان سے اتنی پوچھ گچھ نہ کرتے، تو یہ پیسہ پاکستان میں رہتا. یہ پاکستان میں رہتا تو آج نہ پاکستان IMF کا غلام بنتا، نہ ورلڈ بینک کا غلام بنتا، ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے. بحیثیت قوم ہم بھی تو بلیک منی کے عادی ہو گئے نا، ہمیں تو اپنے پیسے کو چھپانے کی پتہ نہیں کیا بیماری ہے. سر دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر $125 بلین کی میں نے جو ابھی بات کی الامارات کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے پاکستانیوں کے، یا دنیا بھر سے ان کے پاس پیسہ آیا، تو الامارات نے آپ سے اتنی پوچھ گچھ نہیں کی کہ پاکستانیوں سے کہ آپ پیسہ کہاں سے لے کر آئے. یا ابھی ترکی کی مارکیٹ میں پاکستانیوں کا پیسہ جا رہا ہے تو وہاں اتنی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن ایک حد تک جس کی آپ جسٹیفیکیشن دے سکیں. لیکن یہاں پر آپ کو DNFBPs پہ ڈال دیا گیا، آپ گرے لسٹ میں آ گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ میں سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ اب تک جو بھی بجٹ بناتے رہے آج تک، یا تو اس میں آپ نے IMF کی غلامی کی یا دوسرے اداروں کی غلامی کی، آپ نے کبھی انڈیپینڈنٹ بننے کی طرف سوچا ہی نہیں. ایک خود مختار قوم بننے کے متعلق آپ نے آج تک نہیں سوچا. آپ کے پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، آپ کے پاکستان میں جو آپ کی پاپولیشن وہ ینگز پہ مشتمل ہے، 60% آپ کی پاپولیشن ینگز ہے، جو آپ کا سرمایہ ہے، آپ نے ان پر کبھی انحصار کیا ہی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستانی آج اس مقام پر ہیں. آپ 30 ایئرز کا رجیم دیکھ لیں، جب سے پاکستان اس دلدل میں پھنستا گیا، جتنے بھی معیشت دان آئے، جتنے بھی اکانومسٹ آئے، ان کی ذاتی اکانومی اگر آپ سب کی چیک کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ملکی معیشت ہر ایک کا پیسہ زیادہ ہوا، کم نہیں ہوا. کسی کوئی ملین آف ڈالرز میں چلا گیا، کوئی بلین آف ڈالرز میں چلا گیا. جتنے سیاستدان آئے جنہوں نے پاکستان پر حکومت کی، ان کا پیسہ کئی جگہ پر ملٹیپل ہوا، کئی ملین آف ڈالرز کے مالک بنے، کئی بلین آف ڈالرز کے مالک بنے. پاکستان میں جتنی بیوروکریسی آئی ان کے سب کے اکاؤنٹس چیک کریں، جس دن انہوں نے جاب لی اور آج ان کا سرمایہ کتنا ہے. سب کی اکانومی بہتر ہوتی گئی، لیکن اکانومی اگر بہتر نہ ہوئی تو پاکستان کی نہ ہوئی، پاکستان کے غریب عوام کی نہ ہوئی. آج آپ نے پاکستان کے بچے کو یتیم کر دیا، غریب کر دیا، وہ مقروض ہے.
लेडीज एंड जेंटलमैन, रहमान भाई की बात से खुद मैं भी जज्बाती हो गया. ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, फिर यहीं से कंटिन्यू. नुमान से मैं एक सवाल पूछूंगा इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. वक्फे के इससे पहले रहमान भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे. मैं नुमान, क्या हमारे पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हम पाकिस्तान में बुला के हम उनको दिखा सकें कि हमारे पास पोटेंशियल है, आओ आके हमारे से ट्रेड करो? पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है नदीम भाई, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले ही कुछ दोस्तों में बैठा हुआ तो था. कौन सा ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से हम घबरा जाते हैं लोगों को बुलाते हुए? नहीं, पहले तो देखें, मैं थोड़ा सा ना इसको क्लियर करूं कि पाकिस्तान में काम करना, खास तौर पे जिस तरह नवाज साहब ने कहा कि 60% यंगस्टर्स हैं, और अब हर एक का माइंड ये है कि यार जितनी मुझे तनख्वाह कॉरपोरेट में मिलनी है, अब हम लोग MBA कर रहे हैं ऐसे इदारे से कि जो मतलब कराची बल्कि पाकिस्तान की क्रीम को ला के मजीद बेहतर की तरफ तैयार कर रहे हैं. लेकिन हर एक का जहन है कि यार 1-1.5 लाख एक अच्छी सैलरी आजकल काउंट होती है. उनको ये पता है कि मैं छोटा सा कुछ भी करके मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ. अच्छा, पाकिस्तान की खूबसूरती ये है, कुछ भी करना है आपको, कोई भी तजुर्बा करना है, आपको किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है. इवन वो कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआ भी नहीं है तो खैर थोड़ा बहुत नुकसान वो लोग माफ कर देते हैं. अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट उसूलन मुश्किल है, यानी कि अगर मैं 3 साल से एक्टिविटी करूं या नहीं करूं, मुझे पाकिस्तानी रुपए में 15 से 20 लाख रुपए खाली रिन्यू करने के उनको पे करना है. और यहाँ मैं समझता हूँ कि 15 से 20 लाख तकरीबन किसी भी छोटे काम को शुरू करने के लिए काफी है. सर मैं तो हैरान हुआ कि उस दिन वो बता रहे थे कि रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए रहमान भाई आपको कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है यूरोपियन कंट्रीज में. उससे पहले आप नहीं ले सकते. आप अगर लेते हैं तो जिस तरह हम कहना कि छुप छुप के करें, लेकिन आप उसको यानी कि बरमला ये बड़ी डील्स आप कर ही नहीं सकते. आप बेड स्पेसेस और एक कमरे में 6 बंदे बिठाना, ये रियल एस्टेट नहीं है, लेकिन लोग अपने टैग नाम के साथ टैग लगाते हैं. पाकिस्तान में सब कुछ आसान है, तजुर्बे करना आसान है, नुकसान बड़े नहीं होते, आप एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं. बात सारी फिर हो जाएगी जो सीनियर्स हमारे डिस्कस करेंगे, पॉलिसियां है ही नहीं. मतलब मुझे पता ही नहीं कि अगर मैं आज शुरू करूं तो कल अचानक तो नहीं कि वो ऐसा हो कि मतलब मैं माल लेके निकल रहा हूं वहीं पे रोक दे भाई किसका माल है ये. मतलब अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन जो आपको इनकरेज करे, डिस्करेज ना करे. वही अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चाहे आप 10 पॉलिसियां बनाएं, उसको पूछने वाला कौन है. और मिसयूज होगा यानी कि मुझे मशवरे दी जाते हैं, यार तुम ऐसा ऐसा कर लो तो तुम्हें बैठे बैठे 30% बच गया. इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं. अब वो ऐसे जो कर रहे हैं तो उनके साथ मुकाबले किस तरीके से हिसाब करके आपको करोड़पति कर देंगे, और वो हो भी रहे हैं. लेकिन फिर बात वही कि वो जमा करें. मतलब मेरा एक स्टांस इस पे ये है कि हम 6-8 पॉलिटिशियंस के अगर नाम लें तो उनकी जमा की भी हमारे ऊपर मुसीबतें कम है, लेकिन 70 साल से जो हर बंदा जोड़ रहा है अपने कहते हैं ना कैपेसिटी में छुरी हल्की हल्की चला रहा है, ये जख्म उस चीज का है. सही है. 70 साल की चोट 3-8 बंदे नहीं मार सकते. इनकी बात के ब्यूरोक्रेट आए या कोई भी आया, उनकी तो हमेशा मतलब पाकिस्तान पोस्ट, TCS जितना या MNP जितना भी कामयाब नहीं हो रहा, PIA, एयर ब्लू जैसी छोटी एयरलाइन से भी कामयाब नहीं हो पा रही है. तो ये चलाने वाले तो हम में, यानी मैं समझूंगा मैं नाकाम हूं क्योंकि मैंने CSS नहीं किया. मतलब CSS करता तो एक अलग मेरी अकाउंटिंग होती कि यार बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है. तो जो समझदार आप चूज कर रहे हैं वो इतना भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे कि प्राइवेट इदारों जितना ही कर ले, ऊपर जाना तो छोड़ दें. तो फिर मतलब अगर वो नहीं कर पा रहे, हमारे लिए पॉलिसियां नहीं है, तो फिर रोने धोने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता. यासिन, अभी तक इतने चंद सालों में सबने बातें की, आप लोगों का तो ट्रेडिंग का काम है या मैन्युफैक्चरर है. इंडिया ने, मैंने एम्ब्रॉयडरी के अंदर लास्ट सर्वे के मुताबिक इंडिया ने बेहतरीन बिजनेस किया एम्ब्रॉयडरी के अंदर यूरोपियन कंट्रीज में और ई-कॉमर्स के जरिए. आप अपने आप के अंदर टेक्नोलॉजी और नए तरीके के वही फरसुदा निजाम पे क्यों चल रहे हैं आप? नदीम भाई, इंडिया भी आगे निकल गया और बाकी ममालिक भी आगे निकल गए. वो सिर्फ हमारी बात बिल्कुल सही है. देखिए, इनका बिजनेस अगर कारोबार जो है वो मकान का है, बिल्डर्स हैं, अगर स्टेट का है तो हमारा गवर्नमेंट का है. लेकिन पॉलिसी जो बनाता है वो मुल्क की पॉलिसी होती है. उस पॉलिसी बनाने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि यार ये हम जो बना रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा. होता क्या है, पॉलिसियां पहले बन जाती हैं और नुकसान जैसे हमारे यहाँ तो वजीर तालीम भी अनपढ़ होता है. हाँ, तो बस इसी तरह की बात है ना. पॉलिसी बनाने वालों को उस इंडस्ट्री के बारे में पता ही कुछ नहीं होता कि हम ये कर क्या रहे हैं. अच्छा, इंडिया की बात है कि इंडिया से ज्यादा सवाल ये है, वैलिड सवाल ये है कि दुनिया ने अपने अंदर टेक्नोलॉजी लाया, ई-कॉमर्स लाया. मैं अभी स्टूडेंट रहा हूँ, ई-कॉमर्स का कर रहा हूँ बल्कि. तो ई कॉमर्स के अंदर मैंने देखा कि बड़ा आसान तरीका है. थोड़ी मेहनत लगती है, कुछ उनके बैरियर्स हैं क्योंकि वो आसानी से आपको इस तरीके से एक्सेस नहीं देते. थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी टेक्निक्स है, लेकिन आसानी से आपका माल बिक जाता है और आपकी प्रोडक्ट
आपकी लॉन्च हो सकती है वहां पे पाकिस्तान की। नदीम भाई बात ये है कि जब एक कोई भी मैन्युफैक्चरर है अगर वो काम कर रहा है, जद्दत अपने काम के अंदर जिद्दत लाता है और आगे से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बात ये है कि जब उससे नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो वो उसकी कमर टूटेगी, फिर वो पीछे हटेगा। जब हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने ये हाल देखा ना, तो काबिल से काबिल लोग भी वाइंड अप करके बाहर आ गए, उन्होंने बंद कर दिया, बजाय कि वो आगे निकलते। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में, हर शोबे में टैलेंट है। जैसा कि आपने कहा हमारा मुल्क ज़रख़ेज़ हर चीज की यहाँ पे जो है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी चीजें यहाँ पे, लेकिन जो सिर्फ पॉलिसी जो है वो हमें पीछे धकेल देती है, सिर्फ बात ये। रेमान भाई, इनकी बातों से बेरोजगारी की क्या कंडीशन है? मैंने तो सुना है कि प्रॉपर्टी वालों के पास इतने पैसे होते हैं कि वो 2-2 साल 4-4 साल बैठ के भी खा लेते हैं। देखें, प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ स्टेक क्योंकि ये होल्डर्स, बातें जो मैं मजाकन भी स्टाइल में पूछता हूँ, इस वजह से मैं इन इदारे के हमारे सियासतदानों को मैं बता सकूं कि तंज कर सकूं सर कि देखिए बैजुल गुर्बत क्या चीज होती है। वो बात हो रही चंद एक मुराद याफ्ता तबका जो बिल्डर्स या डेवलपर्स हैं, लेकिन जो एक आम रियल्टर जिसका ये फील्ड है, जो एक बेंगलो बेचता है या एक फ्लैट की डील करता है या एक प्लॉट की डील करता है, उसको जो कमीशन आता है वो उसे अपना गुज़र औकात करता है। जब आपकी अब डील ही नहीं, आपकी ट्रांजैक्शन ही कोई हो नहीं पा रही, तो वो कहाँ से पैसा करेगा? और हज़ारों रियल्टर्स इस फील्ड से मुंसलिक हैं। उसके बाद जब जैसे आपने ई कॉमर्स की बात की या मार्केटिंग कंपनीज की बात की, जो पाकिस्तान में नया रुझान आया, उसकी वजह से हज़ारों हमारे रियल्टर्स इस शोबे से मुंसलिक हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस जमूत की कैफियत में वो कोई डील ही कर नहीं पा रहे, तो इस वक्त तो उनकी कंडीशन ऐसी है। किसी किस्म का भी अच्छा प्रपोजल भी दो तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, उनको लगता है पैसे जाया करने देखिए, वाले। आपकी मैंने पहले भी बात अभी की कि आपकी जो इकोनॉमी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ अटैच है। जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी पॉलिसीज बनाए वो आपकी कामयाब नहीं हो सकती। अभी आपने जिक्र किया था लास्ट गवर्नमेंट का। अच्छा, लास्ट गवर्नमेंट ने एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉलिसीज दी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से एक प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया, उसके साथ साथ एक 50 लाख घरों का एक मंसूबा पेश किया। लेकिन वो हसन बख्शी साहब भी मेरे साथ एक दफा, तो मैं उनसे पूछा भी था, तो मैंने कहा आप तो हुकूमत की पॉलिसियां बयान कर रहे हैं, मुझे वो करके तो दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि लेकिन वो सुर्ख फीते की नजर हो गया, आप उस पर अमल दरामद ही नहीं करवा सके। 50 लाख घर तो दूर की बात, आप 5,000 घर नहीं बना सके। तो अगर 50 लाख घर सही तरह पाकिस्तान में बन जाते तो यकीन करें ये सी पैक से बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से सुर्ख फीते की नजर ये प्रोग्राम हुआ और इसको बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। और क्योंकि इसकी भागदौड़ उसी ब्यूरोक्रेसी के पास थी जो पॉलिसीज बनाती है, और ये ब्यूरोक्रेसी जो मौजूदा रजीम है ये फेल हो चुकी है। इससे आप उम्मीद ना रखें। इसके लिए हमें एक नया मुआहदा मईशियत करना पड़ेगा, एक नया मुआहदा इमरानी करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एजुकेटेड और स्किल्ड पर्संस को आगे लेकर आना पड़ेगा। अभी आप देखें, रिसेंटली 2022 में देखें तो यकीन करें आपके स्किल्स और एजुकेटेड पर्सन जो थे उनमें से 8 लाख बंदों ने इस मुल्क को छोड़ा और वो अपनी सर्विसेज दूसरे मुल्कों में दे रहे हैं। कौन? आपके इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके जिन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, जो आपके कंप्यूटर के माहिरीन थे, उन्होंने मुल्क छोड़ा। और 2023 के पहले 3 माह में 1,27,000 स्किल पर्सन आपके मुल्क के जो आपका गोल्ड था वो मुल्क छोड़ चुके, सिर्फ आपकी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। आप आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाए। आपने उसी करप्ट सियासतदानों को हम पर मुसल्लत किया, आपने करप्ट ब्यूरोक्रेसी को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। क्या वजह थी? यही वजह है कि पाकिस्तान आज इस मुकाम पर आ चुका है। खुदारा इस तजुर्बों को बंद करें और पाकिस्तान को सही, नेक और करप्शन से पाक लोगों की जरूरत है जो इस मुल्क की भागदौड़ संभाले। रहमान भाई, मैं तो मीडिया के चैनल पे कहता हूँ कि अल्लाह ही भेजेगा आसमान से कोई फरिश्ता, मुझे तो हम जिसको हम अपना नुमान। तुम्हारी नजर रहती है सियासत के ऊपर, कौन सी ऐसी लीडरशिप आपको लगी जिसने कुछ थोड़ा सा बेहतर काम किया था, या फिर तुम भी दुबई छोड़ के चले जाओगे अब कि शेख जायद बिन सुल्तान के पास ही चला जाऊं मैं? नहीं जी, मैं खैर बहुत अरसे से सुकून में हूँ कि मैंने शायद न्यूज़ देखना ही छोड़ा हुआ था। अच्छा, खास तौर पे बाहर मतलब जो सोशल मीडिया पे थे, क्योंकि जब कुछ कर नहीं सकते तो उस इन्फॉर्मेशन का भी कोई खास फायदा होना नहीं है। हाँ, ये कि पॉलिसी में कौन सी सियासत हुकूमत आपको सही लगी जिससे ट्रेड में काम में अच्छा हुआ? नहीं, ट्रेड का नदीम साहब मैं सच कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पॉलिसियों पर है। यानी पॉलिसियाँ, जैसा कि आप अमेरिका के बड़ा मशहूर हम कहते हैं कि चेहरा कोई भी है, पॉलिसियाँ 50 साल की सेट है।
اس سے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لانے والے کون لے جانے والے سب مطلب اس چیز کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ پالیسیوں پر پھر بھی وہ لانے لے جانے پہ تو پوری محنت ہو رہی ہے, پالیسیوں پہ محنت نہیں کر رہے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ڈومینے تبدیل کرنے پہ جتنا دماغ لگایا جاتا ہے اگر اس سے آدھا دماغ پالیسیاں بنانے پہ لگ جاتا تو شاید پاکستان ترقی کر جاتا. کم. اور میں تو خیر میں لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد اور 2 سال یہاں تقریباً مسلسل گزارنے کے بعد میں خیر اپنے آپ کو ہی قصوروار کہتا ہوں, کیونکہ اوپر 6-8 بندے ہیں, 20 بندے, 50 بندے, 100 بندے, نیچے 22-25 کروڑ ہیں. ہر ایک کو ہی اپنے جیسا تعلیم میں یہ آپشن دیا جائے کہ بھئی پولیٹکس ایک سبجیکٹ ہے, اس کو پڑھنا بھی چاہیے. کی بعد میں نے کئی پلیٹ فارم پہ یہ پروگرام میں کہا تھا کہ جس طرح ہم نے فوج پڑھائی ہے کہ ہمارے وطن کا بانکا سپاہی یا آپ نے ہر چیز پڑھائی, اسی طرح ہمیں جمہوریت کا بھی ایک سبجیکٹ دیکھنا چاہیے. آج دوسرا بندہ ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ میری بات کو یہ آن کر چکے ہیں کہ ہمیں جمہوریت بھی پڑھانی پڑے گی. نعمان میں بہت خوبصورت بات آپ نے کی. میں آتا ہوں, اگر اسی طریقے سے یاسین بھائی ہم لوگ انڈسٹری آپ کی بند ہونا شروع کی تو کیا آپ بھی سامان اٹھا کے بنگلہ دیش ہی چلے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے نوکریاں دی, اب ہم ان سے نوکریاں مانگے چل کے. بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کو فائدہ پہنچانے والا کاروبار تھا نا, یا وہ لوگ جو فیکٹریاں یا کمپنی کے مالک جو تھے وہ تو ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب جو لوگ ہیں وہ حالات سے لڑ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے جو بھی ہے ٹھیک ہے, اسی ملک میں رہ کے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. جو بڑے انڈسٹری تھے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں تھے وہ جا چکے ہیں. گارمنٹ بھی آپ کا شفٹ ہو چکا ہے, گارمنٹ کچھ بھی نہیں بچا. اب میں پچھلے سوال جو آپ نے مجھ سے کیا تھا, دیکھیں کہ ہم اپنے کام کو ٹیکنلی اور کیوں نہیں کر سکتے. جب اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یار آپ آئیں انڈسٹری لگائیں, تو آپ کیا کریں گے, اس کے مستقبل کا سوچیں گے. جب آپ مستقبل پہ نظر ماریں گے یا اس کے ماضی پہ نظر ماریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ یہ تو وہ انڈسٹری ہے کہ جس کے مالکان نے کرائے کی جو ان کی فیکٹری تھی اس کا کرایہ بھی نہیں دے سکے, تو انہوں نے اپنی مشینیں اسکریپ کرا دی کہ ہم کرائے سے تو بچیں گے. تو پھر آپ کہاں سے لگائیں گے مشینیں؟ آپ لگائیں گے؟ کوئی بھی نہیں لگائے گا. تو وہ لوگ تو یہاں سے کافی حد تک چل چکے ہیں, انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا ہے. اب جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بیچارے حالات سے لڑ رہے ہیں کہ بس یہاں رہ کر جو بھی ہے وہ حالات سے رہیں گے. یہ منافع بخش کاروبار رہا نہیں اب کہ منافع. دیکھیں اب یہاں پر ہمارے ہاں لیبر, ہر انڈسٹری میں لیبر ہوتی ہے. اب اس کی کاٹن سے لے کر کے جب وہ دھاگا تیار ہوتا ہے, اور میرے اور آپ کے جسم پہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے اس کے اندر کیا یہ لباس تو نہیں اگتا؟ بالکل نہیں اگتا. لباس تو پیدا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کتنی بڑی لیبر لگتی ہے, اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ یار ہم نے مطلب کتنے لوگوں کو یہ معیشت یا کتنے لوگوں کا کاروبار ہے یا کتنے لوگوں کو اس سے جو ہے روزگار مل رہا ہے. اس کی پوری پلاننگ کے اوپر جو میں بات پہلے بھی میں نے زور دیا, ابھی میں دے رہا ہوں. انگریز اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ 100 سالہ اگر ایک گٹر لائن بھی ڈالتے ہیں نا تو اس کا بھی وہ 100 سالہ پلاننگ کرتے ہیں. نہیں ہمارے یہاں تو 1 سال کا بعد ہوتا ہے, اگلا ہمارے یہاں تو 1 مہینے کی نہیں ہوتی. نہیں بھائی, وہ 1 مہینے بعد بھی بند ہو جاتی ہے, ایک بارش کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے. رحمان بھائی ان کی باتوں سے تو چلو, لیکن کچھ فالٹ ہمارے میں بھی. اب تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانک لیتے ہیں تھوڑا کھڑے ہو کے. مجھے بتائیں کہ غلط پروجیکٹ بھی آپ لوگوں نے دیے, ہماری ایسوسیشنز نے دیے, پروجیکٹ کے اوپر زمین پہ قبضے بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ ایک عام کنزیومر کو کہاں جا کے اعتماد دلائیں گے جب ہم لوگ خود بھی تو 2 نمبر. اچھا دوسری بات یہ کہ اب ہمارے یہاں بڑا جو اس ٹائم ڈی ایچ اے ہے بیریا ٹاؤن, اس کی زمینوں پہ بھی پرابلم آئے تو ایک ویسے ہی ہم لوگ ویسے پیسہ ہوا طبقہ, اوپر سے ہمارے پروجیکٹوں پہ یہ مسئلے بھی آ جاتے ہیں اتنے بڑے ناموں کے اوپر بھی. دیکھیں اصل میں جو ادارے مانیٹر کرتے ہیں, جس میں کراچی کے حوالے سے آپ سے ذکر کروں گا, ایک تو ریونیو ڈپارٹمنٹ, ایک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, تیسرا جس کا نام سب سے بڑا کرپشن میں آتا ہے, تیسرا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ابھی جو نئی انہوں نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اناؤنس کی, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ہر چیز کو ادارے مانیٹر کرتے ہیں. اداروں کی اپنی ایک ریٹ ہے, لیکن جب آپ اداروں میں کرپٹ لوگوں کو لے کر آئیں گے اور آپ کا مقصد پیسہ بنانا, کرپشن کرنا اور کرپشن کے طریقے ڈھونڈنا ہو, تو پھر جیسے حکمران ویسی عوام, اور جیسی عوام ویسے حکمران, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پاکستان میں اس وقت جو کرپشن کی حالت ہے, اور خصوصاً میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, کہ یقین کریں دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم کیا اسی ملک کے شہری ہیں؟ ہم ایسے ہی رہیں گے؟ ہماری نوجوان نسل اس وقت مایوسی کی کیفیت میں آ چکی ہے. ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں.
اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے ہم ایسوسیشنز کی سطح پر تو آگاہی مہم چلاتے ہیں کہ جی اگر آپ کوئی پلاٹ یا کوئی فلیٹ کوئی چیز پرچیز کریں تو اس کی ویریفیکیشن کروائیں، اس کی ویریفیکیشن کے یہ طریقہ کار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے تو وہاں آپ نقشے کی ویریفیکیشن کروائیں، اگر وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی ویریفیکیشن کرائیں. اور خصوصاً ہم نے انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف بہت آواز اٹھائی، لیکن یہاں پر انلیگل کنسٹرکشن جو ہے وہ کراچی میں ایک دھندا بن چکا ہے اور اس کی سرپرستی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کرتی ہے. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تحت ہر ٹاؤن کی اب بولی لگتی ہے. بولی کس چیز کی لگتی ہے؟ جو وہاں پر انلیگل کنسٹرکشن کرے گا اور وہ بلیک منی یا جو 2 نمبر پیسہ ہے وہ ان آفیسرز کو ادا کرے گا. لیکن اسی وجہ سے کراچی کا سسٹم تباہ ہوا. اس کے علاوہ جو زمینوں کا قبضہ، یہ پاکستان کا ایک دائمی مسئلہ ہے جس میں اوورسیز پاکستانی بھی پریشان اور ہمارے ملک میں رہنے والے بھی پریشان. کیا 75 ایئرز میں ہم اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ زمینوں سے قبضے نہ چھڑوا سکیں اور قبضہ گروپس کی سرگوبی نہ کر سکیں؟ اس میں ناکامی ہمارے سیکورٹی فورسز کی ہے، اس میں ناکامی ہماری عدلیہ کی ہے جو 25 سال میں فیصلے نہیں دیتی، اس میں ناکامی ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہے جو اس نظام کو کمپیوٹرائزڈ کر نہیں سکی. تو بیسیکلی ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ سسٹم کہتا ہے یہ اسٹیٹس کو چینج نہ ہو، یہ اسی طرح چلتا رہے. نمان انہوں نے تو سارا ملبہ ڈال دیا حکومت پہ، پھر وہیں ہم کہانی پہ کھڑے ہو گئے کہ سسٹم ٹھیک ہوگا. پاکستان کے اندر پروڈکٹ کچھ کہی جاتی ہے، بیچی کچھ جاتی ہے، بھیجی کچھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے الحمدللہ اب انہوں نے بھی اب چائنیز کے ساتھ بھی سننے میں آیا کہ وہ پروڈکٹ بولتے کچھ اور بیچ کچھ اور دے دیتے ہیں. تو یہ عمل کا رد عمل ہوا یا ہمارے کوئی عمل آ گئے؟ ندیم بھائی یہ ساری چیزوں کا ایک مطلب مشترکہ وہ کہتا ہے نا کہ جوس بنائی، بلیم ہم اپنے پہ نہیں لے رہے کچھ بھی نہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ہمارا ہی 70 سال کا جمع کیا ہوا سب کچھ ہے، یہ 4-8 بندوں پہ میں نہیں ڈالتا. مطلب میرے دل میں ان کی نفرت کم ہوگی الٹا جب میں نے عام لوگوں سے بات کی کہ ہر بندے نے ایک چھوٹی سی چھری ناخن کٹر کے سائز کی اپنی جیب میں رکھی ہوئی. دیکھیں میں ندیم صاحب ایک بات کروں گا، جو آپ نے پبلک کی بات کی، یہی پبلک جب دبئی میں جاتی ہے تو تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتی ہے. یہی پبلک جب دوسرے ممالک میں جاتی ہے، ملیشیا میں جاتی ہے یا سنگاپور میں جاتی ہے، تو تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتی ہے کیونکہ وہاں پر ایکشن سٹرکٹ ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ہے. یہاں پر ریٹ گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کی ریٹ چلے گی، اچھے لوگ آئیں گے تو عوام. جس طرح وہ مودودی صاحب کہتے تھے کہ آپ نے شریعت کہتے ہیں کہ شریعت آپ کے سر کے اوپر اندیکھی لٹکی ہوئی ایک تلوار فیل کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ کچھ غلط کریں گے تو وہ تلوار آپ پہ گرتی ہے. اللہ دیکھے، جس کو ہم ایک سمپل لفظ میں کہتے ہیں. آپ کی بات یاسین بھائی، بڑے دکھڑے ہیں آپ کے تو سر، کوئی آخری دکھڑا بھی رو دیں تو پھر ہم وائڈ اپ کریں. ریوان نہیں دکھڑا کوئی ایسی پیغام، کوئی ایسی گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے ورنہ بہت لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا اس انڈسٹری پہ تھوڑی سی توجہ دے لیں. یہ بڑی زرخیز ہے، بڑے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں. جو صاحب جتنے ہمارے جو گورنمنٹ والے یا جتنے بھی ٹیکسز لگانے والے یا جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے، یہ گورنمنٹ پانے جانی چیز ہے نا. خدارا اس انڈسٹری پہ چاہے وہ گارمنٹ کی ہو، چاہے وہ امبرائڈری کی ہو، چاہے وہ ڈائنگ کی ہو، چاہے وہ نیٹنگ کی ہو، یہ ساری انڈسٹریاں ہماری تباہ و برباد ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں سے لوگ بے روزگار ہو گئے، اتنی بڑی لیبر ہماری بے روزگار ہو گئی. ان کی دعائیں لے لیں، اللہ پاک پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. نمائندہ آخری پیغام آپ ندیم بھائی 3 چیز، ایک میں بڑی جلدی کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی بھی معاشرہ، دبئی، UK، سزا کا ڈر ضروری ہوگا تو لوگ آٹومیٹک ایک سب چوری والے کو پتہ میں نے پکڑا گیا تو مصیبت ہے. سزا ضروری ہونی چاہیے، جس کا ڈر رہے گا تو چیزیں ٹھیک. ٹیکنالوجی جو آپ کہہ رہے ہیں، ہر فیلڈ میں ٹیکنالوجی کو ان کرنا ہی پڑے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی کیوں سوچنی پڑے گی. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمین زرخیز ہے، ہر بندہ انفرادی سوچے میں اس سے کیا کر سکتا ہوں. آپ ٹرین کا سفر کر لیں یہاں سے پنجاب تک تو آپ دیکھیں گے ہریالی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، فصلیں ہی فصلیں، فصلیں ہی فصلیں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی ریمان بھائی، آپ بھی ایک آدھا منٹ ہے. دیکھیں میں تو اس رجیم سے مایوس ہوں. پاکستان کی نوجوان نسل، پاکستان کے انڈسٹریلسٹ، پاکستان کے بزنس کمیونٹی بالکل مایوس ہے.
جو قوت اقتدار دینے والی پاکستان میں ہیں، میں یہاں نام لوں گا اسٹیبلشمنٹ کا. آپ اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان میں نیک اور کرپشن سے پاک لوگوں کی پشت پناہی کریں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو نعمان بھائی، بہت قیمتی باتیں سنی. نعمان تمہارا آج فرسٹ ایکسپیرینس تھا، کیسا رہا؟ اچھا لگا مجھے آپ نے. یاسین بھائی میرے اچھے دوست بھی ہیں، آپ سے بھی ملاقات کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. خواتین و حضرات آخر میں وائنڈ اپ کروں گا، اور وہی اچھی بات ہے زندگی. اور اگر آپ ایک بیج اٹھا کے دیکھیں گے نا خواتین و حضرات، تو بیج کو فنا ہونے کے بعد ایک نئی زندگی ملتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یہ ان کا خیال ہے. ان فیکٹ آپ کا کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ اس دنیا کے اندر وائبریٹ ہوتا رہتا ہے. میں آپ سے صرف بہت بڑا کام نہیں مانگتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں. اس شمع کے ساتھ اگر پاکستان کا جھنڈا بھی لگا لیں تو میں آپ کا احسان مند بھی رہوں گا. میرے وطن کو کبھی کسی نے لیڈر بن کے لوٹا، کبھی کسی نے بزنس مین بن کے لوٹا، کبھی کسی نے، بس اب میں کیا کہوں، مجھے بہت مار پڑے گی، کسی نے لفظ پاکستانی بن کے نہیں سوچا. یہ وہ ماں ہے جو ہمیں اپنے سینے سے ہر بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی ماں کے ان سینوں کو کاٹ دیتے ہیں. خواتین و حضرات اپنی اس ماں کی قدر کر لیجئے، پھر نہ کہنا رات ہو گئی، اور رات کے بعد پھر تمہیں جو نقصان دے سکے گا دے لے گا. میں دعا گو ہوں کہ میرے وطن کا ایک ایک بندہ اس وطن کے لیے سوچنا شروع کر دے اور ایک ایک شمع جلاتا رہے. جیتے رہیے، آباد رہیے، دیکھتے رہیے ہڈن آئی پہ محمد